جی میری آپ سے 48 ملاقات ہے۔ موسم بہت اچھا ہے، بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے کمپیریٹیولی لاسٹ رمضان کے۔ یہ رمضان تو بالکل معلوم ہی نہیں ہوا۔ اس وقت بھی آسمان پہ بادل چھائے ہوئے ہیں، بڑی پیاری ہوا چل رہی ہے۔ جس دوران میں گفتگو کر رہا ہوں یہ وہ عرصہ ہے 1983 سے 1993 تک، جب میں سوال برانچ میں تھا۔ تو ظاہر ہے لوگ ملنے آتے ہیں، ڈراٹ بنانے آتے ہیں، مختلف ملکوں کے باتیں سننے کو ملتی ہیں، نئے تجربے ہوتے ہیں۔ اب وہ کچھ سیکھتے ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا، یاد رکھیں۔ آپ لوگوں سے وہ کچھ سیکھتے ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھا ہوتا۔ اسی طرح ایک دن ایک پاکستانی آیا، اس نے بڑا اچھا واقعہ سنایا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، دوست احباب کو بھی بولیں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ تو ہم سنتے آئے تھے بچپن سے والدین سے کہ کووں کے ساتھ، کبوتروں کے ساتھ، بھیڑوں کے ساتھ چرتی ہیں، کتوں کے ساتھ گھومتے ہیں۔ اسی طرح انگلش کا ایک محاورہ ہے، اے مین از نون دا سوسائٹی وچ ہی کیپس۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی صحبت بھی عقل مند لوگوں سے رکھتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنے وزیروں مشیروں سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت عمر علیہ السلام کے دور میں کچھ سازشیں وغیرہ ہوئی، تو جو معززین تھے، سردار تھے قبیلوں کے، انہوں نے کہا کہ جناب پہلے دور میں ایسا نہیں تھا، آج ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے بڑا تریخی جملہ فرمایا حضرت عمر نے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر آپ ہو۔ یہ آپ کی ناکامی ہے، میری ناکامی نہیں ہے۔ تو واقعہ اس نے بڑا مزیدار سنایا۔ کہتا ہے ایک سردار گھر کی طرف جا رہا تھا، ساتھ اس کے ملازم تھا، اس کا مسلمان۔ یہ انڈیپینڈنٹ سے پہلے کا واقعہ 47 سے۔ تو کہتا ہے جب وہ گلی کی نکر پہ پہنچا، گھر کو مڑنے لگا، تو سامنے سے ایک شخص نے لکڑیاں سر پہ اٹھائی ہوئی تھیں۔ ٹینگریاں آپ سمجھتے ہیں، لکڑیاں لمبی لمبی درخت کی۔ وہ جب سردار کی پگ کو لگی تو سردار کی پگ نیچے گر گئی۔ جو اس کا مسلمان ملازم تھا سردار کا، اس کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے میرے مالک کی، میرے آقا کی پگ گرا دی ہے۔ سردار نے پگ بھی نہیں اٹھائی اور گلی کی نکر سے سیدھا مڑا اور اپنے گھر چلا گیا۔ جو اس کا مسلمان ملازم تھا، اس نے لکڑیوں والوں کو پکڑ کے پہلے تو لکڑیاں نیچے گرائیں، پھر اس کی درگت بنائی اچھی طرح، تھپڑ لگائے، مکے لگائے، جو بھی کر سکتا تھا۔ اپنے بھی کپڑے پھٹے، اس کے بھی پھاڑے۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا، وجہ پوچھی تو اس نے کہا جی اس نے یہ بدتمیزی کی۔ خیر ادھر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ وہ مسلمان خوش ہوتا ہوا اپنے آقا سردار کے پاس آیا اور کہنے لگا سردار جی میں نے اس کی بڑی صحیح ٹکائی کی ہے، ساری عمر یاد رکھے گا کہ جب چلنا ہے تو دیکھ کے چلنا ہے، اور جب خاص کر سر پہ اوپر کے لکڑیاں ٹینگریاں وغیرہ رکھی ہوں تو دوسروں کا خیال رکھنا ہے۔ سردار مسکرایا۔ اس وقت 20 روپے 10 روپے تنخواہ ہوتی تھی، اس نے اس کو تنخواہ بھی دی اور ساتھ کوئی 10 روپے انعام دیا، اور اس نے کہا کہ کل سے تم نے ڈیوٹی پہ نہیں آنا۔ اس نے کہا سردار جی کیا بات ہوئی؟ میری تو وہاں جان بھی جا سکتی تھی۔ کہتا ہے تمہاری جان سے پیاری مجھے اپنی عزت ہے۔ جس وقت میری پگ نیچے گری تھی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا،
کسی کو بھی نہیں پتا تھا سوائے میرے اور تمہارے۔ اس نے سر کے اوپر شاخیں ٹینگریاں لادی ہوئی تھیں، شاید اس کی نظر بھی پگ پہ نہیں پڑی تھی، لیکن جس وقت تم نے اس کی ٹھکائی کی، اس کے ساتھ جھگڑا کیا، سب لوگوں نے آ کے پوچھا تو سارے بازار کو پتہ چل گیا کہ سردار کی پگ گری تھی۔ اس لیے ایسے غواریوں، ایسے خوش آمدیوں سے اجتناب کریں کہ جو آپ کی پگ گرنے کا واقعہ ویسے تو کسی ایک کو بھی نہ معلوم، لیکن پھر ہر طرف دھوم مچ جاتی ہے۔ خیر، بینک میں کام جاری رہا۔ اس دوران میں زاہد صاحب کی بھی تبدیلی ہو گئی۔ میں بتا چکا ہوں کہ بینک آف عمان بحرین کویت میں ہمارا بینک مرج ہو گیا تھا۔ وہاں کے ریجنل مینیجر مسٹر عبداللطیف وہ اس علاقے کے انچارج بن گئے تھے۔ اب وہ اپنی فورس مطلب کی اس علاقے میں لانا چاہتا تھا۔ ایک میرے ہی شاگرد تھے سلیم القابی، کیشیئر آئے میری برانچ میں سیکھنے کے لیے۔ لڑکا وہ بڑا تیز تھا، اس میں کانفیڈنس تھا، ویل بیہیوڈ تھا اور کافی تیز تھا، ایکسٹرا آرڈنری تیز تھا۔ وہ ٹریننگ کورسز پہ جاتا رہا، کوئی کورس اس نے مس نہیں کیا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ ریجنل جو مینیجر عبداللطیف تھے، انہوں نے اسے ہماری برانچ میں انچارج بنا دیا۔ ذات منظور صاحب کے بعد جو آئے وہ عبدالجلیل البلوچی، عمانی لڑکا تھا، سلم سمارٹ، میری بڑی ریسپیکٹ کرتا تھا۔ اس سے پہلے بی سی سی آئی میں کیشیئر تھا، میں اکثر کیش لینے جاتا تھا۔ یقین کریں جب میں دوسرے بینکوں سے کیش لینے جاتا تھا تو جیسے یہاں پہ سبزی یا آپ نے کوئی مارکیٹ سے دودھ لیا ہے تو آپ نے ہاتھوں میں بیگ اٹھائے ہیں، یا آپ نے اپنے اس بازو کے اوپر ہی وہ رکھے ہیں، اس طرح بازو کے اوپر میں نے نوٹوں کی گٹریاں رکھی ہوتی تھی، اور ایک بینک سے دوسرے بینک اپنے میں آتا تھا، کسی کی جرت نہیں ہوتی کوئی فالو کرتا، کوئی چھینتا۔ یہ وہاں کا ماحول تھا۔ عید کے دنوں میں جب میں وہاں سینٹرل بینک میں عید کے لیے کیش لینے جاتا تو یقین کریں میری ڈگی نوٹوں سے بھری ہوتی تھی، لیکن کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ کوئی ڈکیتی ہو۔ اب ایک لڑکا نیئر بائی برانچ میں شباز تھا اور ادھر سوار برانچ میں میں تھا۔ اب انہوں نے مینجمنٹ نے کیا کیا کہ کچھ ٹرانسفر وغیرہ کا سوچا، لیکن اس درمیان 93 میں ہی میں بھائی میرے آئے تھرسڈے کو، افتخار بھائی پاکستان سے واپس، ہم ان کو ایئرپورٹ پہ لینے گئے، وہاں سے سیدھے ہم شناز چلے گئے۔ بھائی کو 2.5-3 مہینے پاکستان رہ کے آئے، اور والد صاحب سے انہوں نے سونے کی دکان کھولنے کا خواہش ظاہر کی۔ والد صاحب نے ان کا آخری خط میرے پاس ہاتھ بھی پڑھایا، اس میں انہوں نے مجھے بھی لکھا کہ جب بھائی دکان کھولے تو بیٹے اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو تھرسڈے کو بھائی پہنچتے ہیں، فرائیڈے کو چھٹی تھی، میں شناز گیا، وہیں پہ رکا، فرائیڈے کو نائٹ کو میں واپس آ گیا گھر میں۔ اب میرے پاس وہی اکاموڈیشن تھی جس میں مینیجر صاحب رہتے تھے، پہلے مینیجر سیف الرحمان، پھر زاہد منظور صاحب، رفیق ڈانگرا۔ کہاں ہم ڈیروں میں دھکے کھاتے تھے اور کہاں ہماری قسمت میں فلیٹ لکھا گیا،
وہی فرنیچر فکسچر جو مینیجر یوز کرتے تھے وہی میرے حصے میں آئے۔ صبح صبح اچانک میری آنکھ کھلی، مجھے ایسے لگا کہ ایک آواز آئی ہے مجھے کہ بیٹے کیا بات ہے ابھی تک سوئے ہوئے بینک میں نہیں جانا، اور وہ آواز میرے والد صاحب کی تھی۔ میں نے جب ہڑبڑا کے اٹھا دیکھا تو ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے والد صاحب کے نام جو خط انہوں نے مجھے لکھا اس کا جواب لکھا۔ ہفتے کو میں بینک میں گیا، عبدالرحیم پی این تھا، میں نے کہا جاؤ یہ خط پوسٹ باکس میں ڈالا، وہ چلا گیا۔ میرا 8:30 بجے بینک کا ٹائم ہوتا تھا۔ تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے پاکستان سے میرے چچا جان ڈاکٹر اسلام ان کا فون آ گیا۔ برانچ میں مجھے مینیجر صاحب نے کہا کہ آپ کا فون ہے۔ جب میں نے فون سنا تو میری ہچکی بھی بند ہو گئی، میرے آنسو، بالکل میں جیسے بندہ کامے میں ہے، بالکل۔ مجھے بتایا گیا کہ چچا جان کہنے لگے کہ میرے بھائی عطا اللہ صاحب اللہ کو پیارے ہو گیا بیٹے، جنازے کے متعلق آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ میں نے اسی وقت بھائی افتخار کو فون کیا، اس نے بھائی ممتاز کو بھی بتایا۔ ابھی آئے 1 دن ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی سیٹیں بک کروائیں، بڑی مشکل سے فلیٹ اویلیبل ہوئی کوئی۔ میرا تھوڑا سا بینک کی جاب کا پرابلم تھا، میرا ویزا شاید 1 دن میں یا 2 دن میں ختم ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً مینجمنٹ کو بتایا، پاسپورٹ میرا مسقط پڑا ہوا تھا، میں دونوں بھائیوں کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا۔ خیر ایمرجنسی وہاں سے ہیڈ آفس والوں نے HRD والوں نے مہربانی کی، میرا پاسپورٹ بھجوا دیا۔ پھر میں امیگریشن آفس گیا، وہاں سے میں نے ویزا لگوایا اور شاید میں 2 دن بعد پاکستان پہنچا۔ نہ جانے کیوں پوری راستے میں میرا ایک آنسو نہ گرا، لیکن جب میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو دیکھا پھر میرا کوئی آنسو باقی نہ رہا۔ گھر میں کوہام مچا تھا، بہت بڑا سایہ ہمارے سروں پہ سے اٹھ گیا تھا۔ بڑے بھائی بھی باہر تھے، خالد بھائی بھی، ذوالفقار بھی، وہ میرے جانے سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ اس وقت ڈیڈ باڈی روم وغیرہ اویلیبل نہیں تھے، اس لیے سب نے سوچا کہ جنازہ ہفتے والے دن ہی ہوگا۔ اس سے پہلے شاید 8 تاریخ تھی یا 15 تھی، میری پھوپھی جان مرحومہ حافظ آباد میں فوت ہوئی۔ والد صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، جنازہ پڑھ کے آئے اور ان کے فوراً بعد وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ باقی بات اگلی ملاقات میں ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔